السلام یا حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور بلا کے نبی کی خدمت میں لاتے ہیں اور دے کر کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو دونوں جہاں میں معاف نہیں کروں گی. جب نبی پاک نے اتنا سنا نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اے زیفہ خاتون اللہ سے ڈرو اور اپنے بیٹے کو معاف کر دو. عزیزان ملت اسلام یا ان کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا اپنے بیوی کے چکر میں اپنے بیوی کے باتوں میں آ کر مجھے سکایا اور مجھ پر ظلم کیا. یا رسول اللہ مجھے بے گھر کیا میں اسے معاف نہیں کروں گی. نبی پاک نے فرمایا اے زیفہ خاتون تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو تیرا حق میرے ذمے میں ہے. اتنا کہنا تھا ان کی والدہ اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کے صحابہ کو اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں اور میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. اتنا کہنے کے بعد نبی پاک نے اب حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا اے عبداللہ بن سلام اب پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نبی پاک فرمانا تھا اور عبداللہ بن سلام نے کلمہ طیبہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. اور جو ہی کلمہ پڑھا اور ملک الموت اس کی روح کو قبضے کر لی. کہ سامعین کرام یہ صحابی رسول تھے اور جس کی نماز کا یہ عالم ہے کہ وہ وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی اور پنجواں نماز نبی باوقار کے پیچھے مسجد نبی میں ادا کرتے تھے. اور رمضان کا مہینہ آتا تو پورے رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا. اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جنہوں نے صدقہ و خیرات نہ کی ہو لیکن اس کی ماں صرف اس سے ناراض تھی ان کی ماں اس سے خوش نہیں تھی تو موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پا رہا تھا. ہم تو نماز میں نہیں پڑھتے ہیں ہم صرف ہفتہ میں جو جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں نہ سنت نوافل کوئی بھی نہیں پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے میں دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور ہم اپنے والدین کو ستاتے ہیں اپنے والدین پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو پھر بتاؤ جب ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں گے تو کیا ہمیں کلمہ نصیب ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اگر کسی کے والدین اگر ناراض ہے تو اپنے والدین کو راضی کر لو اپنے والدین کو خوش کر لو. اور والدین کو منانا یہ آسان طریقہ ہے. اپنے والدین کے سامنے میں سر کو جھکا دو اور اپنے والدین کے قدم کو بوسا دو اپنے سر کو اپنے والدین کے گود میں رکھ کر کہو کہ اے میرے والدین ہم سے غلطی ہو گئی ہے اے میرے والدین اے میرے ماں باپ تم مجھ سے راضی ہو جا. تو ماں کا دل یعنی موم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے. ماں کا کلیجہ اس وقت پھٹ جاتا ہے ماں کو رحم آ ہی جاتا ہے اور ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے. کہ سامعین کرام ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ نبی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کو فتح کیا تو نبی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر جنگ حنین میں 16 دن تک وہاں آپ ٹھہرے اور مال غنیمت بھی تقسیم فرما رہے تھے. نبی باوقار صلی اللہ تعالی وسلم مال کو غریبوں میں تقسیم کر رہے تھے اور اتنے میں ہی ایک پردہ پوش خاتون سر سے پاؤں تک پردے میں نبی باوقار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک کو بچھاتے ہیں. صحابہ کرام پریشان ہیں کہ جبرائیل
بلا اجازت نبی کی خدمت میں آنے کی جرت نہ ہوتی. حضرت جبرائیل امین بھی بلا اجازت نبی کی خدمت میں نہیں آتے، مگر یہ پردہ پوش خاتون ہے جن کے لیے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، جن کے لیے اپنے چادر مبارک کو بچھاتے ہیں، اور وہ پردہ پوش خاتون آتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ انہی کی طرف ہے. نبی کی نگاہ اور کسی کے دوسرے کی طرف نہیں اڑتی ہے. صحابہ پریشان ہے، صحابہ بے چین ہے. جب وہ پردہ پوش خاتون چلی جاتی ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بلا اجازت حضرت جبریل امین بھی نہیں آتے ہیں. یا رسول اللہ وہ پردہ پوش میں جو خاتون آئی، یا رسول اللہ وہ کون خاتون ہے، وہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے آپ نے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے آپ نے چادر مبارک کو بچھایا. نبی پاک اتنا سنتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے، یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دائی حلیمہ نبی پاک کی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ دودھ پلانے والی ماں ہے. جب دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ نبی پاک نے اس طرح سے پیش آیا، اور ان کی محبت کا یہ عالم ہے. جب نبی پاک کی حقیقی ماں حضرت آمنہ جب موجود ہوتی تو ان کی محبت کا عالم کیا ہوتا. کہ سامعین کرام، اس لیے جن کے والدین اگر اس دنیا سے باحیات ہیں تو اپنے والدین کو اپنے قدموں سے دور مت کرو، اپنے والدین کو اپنے نگاہوں سے دور مت رکھو، بلکہ اپنے والدین کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اگر تمہارے والدین تم سے اگر ناراض ہے، تمہارے والدین اگر تم سے دور ہے تو اپنے والدین کو منا لو، ورنہ پھر تمہارا یہاں بھی ذلیل و خوار ہوگا تو میدان محشر میں بھی ذلیل و خوار رہو گے، تو قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں بھی ذلیل و خوار رہو گے. تو میں اپنی بیان کو ادھر ختم کر رہا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرات سے ضروری یہ بات ہے کہ جمعہ کا ٹائم بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے بیان میں، تو آپ لوگ آئندہ جمعہ سے 1 بج کے آ جائیے، 1:10 پہ آ جائیے انشاءاللہ. آئندہ جمعہ کو میں 1:45 کو اپنی بیان کو ختم کر دوں گا. آئندہ جمعہ سے میں اپنی بیان کو 1:45 پہ ختم کر دوں گا. تو آپ حضرات دھیان رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.